أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك حزب الله. وقال الله تبارك وتعالى أولئك هم المؤمنون حقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و تسبیحات پاکی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے، جو اکیلا تنہا اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس و مطہر ذات کے لیے، جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنا آخری رسول، پیغمبر، نبی بنا کر دنیا کی رشد و رہنمائی کے لیے مبعوث کیا۔ قرآن مجید میں سے 2 آیات مبارکہ کا مختصر حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس زمین پر حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ کے بعد سب سے عظیم لوگ وہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ صحابہ کون ہیں؟ ان کی شان اور عظمت، مرتبہ، مقام قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ اگر ہم یوں سمجھیں تو اللہ رب العالمین قرآن مجید کی ابتدا ہی صحابہ کی عظمت اور ان کی اوصاف اور صفات سے کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک شبہ کرنے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ متقین کے سب سے پہلے مخاطب وہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اور حضرات صحابہ کا دفاع کرنا یہ ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی ذمہ داری ہے اور اس کا فریضہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کیا ہے۔ پہلا سپارہ ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، لوگوں سے یہ بات کہی جاتی ہے اس طرح ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ کون سے لوگ ایمان لائے تھے؟ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، یہ لوگ کہتے ہیں کیا ہم ان نعوذ باللہ بے وقوف لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ یہ اعتراض کیا جا رہا ہے حضرات صحابہ کی شخصیت پر۔ اللہ نبی کریم کے صحابہ کا دفاع فرماتے ہیں اور کہتے ہیں الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون،
لوگوں نبی علیہ السلام کے صحابہ بیوقوف نہیں ہیں، تم بیوقوف ہو جو ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہو۔ اور قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگا دیا گیا۔ سیدہ عائشہ رسول اللہ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المؤمنین ہیں، بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، لیکن ان منافقین نے الزام لگا دیا ہے، بہتان لگا دیا ہے۔ دفاع میں اللہ قرآن نازل کر کے کہتے ہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اس زمین پر قیامت تک کے لیے جب لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا وہ دفاع جو اللہ نے آسمان سے کیا ہے ہمیشہ تلاوت کریں گے۔ سبحانک، ہر طرح کے عیب سے پاک اگر کوئی ہستی ہے تو اللہ رب العالمین کی ہے۔ ھذا بہتان عظیم، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر لگایا جانے والا یہ الزام، یہ بہتان ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پاک دامنہ ہے۔ اللہ رب العالمین حضرات صحابہ کا دفاع کر رہا ہے۔ میں اور آپ بھی اپنا فریضہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں محمد کریم علیہ السلام کا امتی بنایا ہے۔ جہاں یہ فتنے جنم لے رہے ہیں، جڑیں مضبوط کرتے جا رہے ہیں، ہم غفلت کی نیند کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کرنے کے لیے اپنی جتنی بھی قوتیں ہیں بروئے کار لے کے آئیں۔ صحابہ تو وہ شخصیات ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النجوم امانۃ للسماء۔ اے میرے لوگوں، اے صحابہ، اے امت کے لوگوں، آسمان کی زیب و زینت، آسمان کے لیے امن، سکون، اطمینان کا باعث وہ ستارے ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ، جب ستارے جھڑ جائیں گے قیامت آ جائے گی۔ وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي، میرے صحابہ میری امت کے لیے امن کا، سکون کا، اطمینان کا، اتفاق کا، اتحاد کا باعث اور سبب ہیں۔ اور جب میرے صحابہ کا دور ختم ہو جائے گا میری امت فتنوں میں مبتلا ہو جائے گی، میری امت پر فتنے حملہ کر دیں گے اور چاروں اطراف سے یہ امت فتنوں میں مبتلا کر دی جائے گی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ وہ اس امت کے لیے امن کا، سکون کا، اتفاق و اتحاد کا باعث اور سبب ہے۔ لیکن آج لوگ حضرات صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کی شان میں تنقیص کرتے ہیں اور نہ جانے کون کون سے نظریات رکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ لیکن ہم ہیں کہ ہم غفلت کی چادر، غفلت کی نیند سو رہے ہیں اور اپنے فریضے سے غافل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ کا دفاع کیا۔ بہت سی احادیث ہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، میرے صحابہ کے ایمان میں شک نہ کرنا۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے ایمان میں شک نہ کرنا۔ میرے صحابہ میں سے کوئی ادنا سا صحابی آدھی مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر خزانہ خرچ کر دے، احد پہاڑ کو اور آدھی مٹھی جو کو وزن میں ترازو میں تولا جائے گا، میرے صحابی کی آدھی مٹھی جو کا وزن بڑھا دیا جائے گا، تمہارا احد پہاڑ کے برابر خرچ کیا ہوا خزانہ اسے ہلکا کر دیا جائے گا۔ یہ شان و عظمت، یہ مرتبہ مقام حضرات صحابہ کا ہے، اور اللہ کے نبی دفاع کرتے ہوئے فرما رہے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا۔ صحیح احادیث کی موجودگی میں کوئی ضعیف روایت پیش کرنے کی ضرورت تو نہیں، لیکن ایک ضعیف روایت ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اختارنی واختار لی اصحابہ، اللہ نے مجھے ختم نبوت کے لیے چن لیا،
وختار علی اصحابہ، اور اللہ نے میرے لیے صحابہ کا انتخاب کر لیا۔ اور جو صحیح سند میں روایت ہے نا، اس میں ہے اللہ نے میرے لیے 4 صحابہ کا انتخاب کیا، اور وہ جو 4 صحابہ ہیں ان میں سب سے پہلے ابو بکر ہیں، دوسرے نمبر پہ عمر ہیں، تیسرے پہ عثمان ہیں، اور چوتھے پہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں۔ وختار علی اصحابہ، میرے لیے اللہ نے صحابہ کا انتخاب کر لیا ہے۔ منہم وزراء، ان میں سے میرے وزیر بھی ہیں، وانصارا، ان میں سے میرے انصار بھی ہیں، معاون بھی ہیں، مددگار بھی ہیں، واسحارا، ان میں سے کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کے ساتھ میں محمد الرسول اللہ کا سسرالی تعلق بھی ہے۔ ابو بکر و عمر اللہ کے پیغمبر کے سسر ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں، سیدہ زینب، ام کلثوم، رقیہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ 4 آپ کی بیٹیاں صحابہ کے نکاح میں گئی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وَأَصْحَارَ، اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کے ساتھ میرا سسرالی تعلق بھی بنا دیا ہے۔ لا سبوہم، میرے ان صحابہ کو، میرے وزراء کو، میرے معاونوں کو، میرے سسرالی رشتہ داروں کو گالی نہ دینا، ان کی شان میں گستاخی نہ کرنا، ان کے ایمان میں شک نہ کرنا۔ جو بندہ میرے صحابہ کے ایمان میں شک کرے گا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں پر جو حضرات صحابہ کے ایمان میں شک کرے، اللہ کی لعنت ہے، محمد الرسول اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، ساری کائنات کی لعنت ہے۔ تو یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جہاں عظمت بیان کرتے ہیں، اس کے ساتھ یہ عنوان بھی ہمارا ہونا چاہیے کہ حضرات صحابہ کا دفاع کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے بھی دفاع کر کے دکھایا ہے۔ امت کے لیے دروس ہیں، اسباق ہیں، نصائح ہیں کہ امت حضرات صحابہ کا ایمان بیان کرتی رہے، اور قرآن نے تو حضرات صحابہ کے ایمان کو معیار، کسوٹی قرار دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے لوگو اسلام قبول کرنا چاہتے ہو، ایمان لے کے آنا چاہتے ہو، پھر اس طرح ایمان لے کے آؤ جس طرح حضرات صحابہ ایمان لے کے آئے تھے۔ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تم دعویٰ کر سکتے ہو کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ اگر حضرات صحابہ کو نکال دو اور اپنے ایمان کی جو ہے وہ اپنا ایمان پیش کرتے رہو اور کہو کہ ہم ایمان والے، اور حضرات صحابہ نعوذ باللہ وہ ایمان والے نہ تھے، اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں، صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ گے کامیابی و کامرانی ہوگی، ورنہ تباہی، بربادی اور جہنم تمہارا مقدر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔